وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، چونکہ وقت کی بھی بہت زیادہ قلت ہے، بس دو باتیں آپ سے کر کے اٹھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جلسہ ہر سال سنتے ہیں اور تقریباً میں ہر سال آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں پھر نتیجے پہ اسی پہ پہنچتا ہوں، یا تو میرے سلام کا جواب پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے۔ ہم نے تو ایسے دیکھا اگر ہم قبرستان میں مردوں کو سلام کرتے یا تو وہاں سے جواب نہیں آتا، اور یا پھر بھائی ہم کسی گونگے کو سلام کر دے وہ بولنا نہیں جانتا تب سلام کا جواب نہیں آتا۔ اب نہ تو آپ مردہ ہیں اور نہ سب گونگے ہیں، اللہ کا فضل ہے بولنے کی طاقت آپ سب میں ہے، تو سلام کا جواب کم سے کم آپ مجھے دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ منتظر ہیں اور آپ بیدار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب مجھے اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ جو مجمع دیکھو سامنے کھڑا اور ادھر اس طرح کھڑے جسے انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہو اور انڈیا ہارنے والی ہو پاکستان جیتنے والا ہو، اور ایک ٹیم جو جیتنے والی ہو وہ بیٹھی اور جو ہارنے والی ہو بھاگنے کے لیے تیار ہو، تو تم سب لوگ جیتنے والے ہو تو بیٹھو۔ اچھا نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھو جلسہ اگر آپ کو سننا ہے تو بیداری کے ساتھ سنیے ورنہ وقت خراب نہ کریں۔ ایک زمانے میں لکھا ہے کہ 3 دوست تھے، وہ تینوں دوست سفر کے، اب تو اللہ کا فضل ہے ٹور بولتے لوگ، ٹور پہ نکل رہے ہیں۔ پہلے لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو سفر کرتے ہیں، آج ہی ہمارے بہت معزز دوست ہمارے بھائی محمد اقبال صاحب وہ آج گئے سفر پہ گئے، مگر بیچاروں نے وعدہ کیا مولانا آپ کے بیان سے پہلے میں پہنچوں گا، وہ آ گئے۔ تو پہلے زمانے میں سفر ہوا کرتا تھا، اب ٹور ہوتا ہے، تو وہ تینوں دوست تھوڑا سامان سفر کا لے کے چلے، راستے میں دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی، ساتھ میں سفر کا سامان لینا ہوا کرتا تھا۔ اب وہ سامان جو تھا سفر کا ساتھ لے کے چلے، چلتے گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جو ساتھ میں راشن تھا وہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا۔ اب ان میں سے ایک نے کہا یار مجھے بہت بھوک لگی ہے، دوسرے نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، تیسرے نے کہا کہ یار مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اب چونکہ تینوں الگ الگ پیغمبر کے ماننے والے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا وہ بھی کم نہ تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا وہ بھی کم نہ تھا، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تھا وہ تو بالکل کم نہ تھا۔ تینوں حضرات سفر پہ چلے، سامان ختم ہوا، صلاح یہ پائی کہ اچھا بھائی ایک بات کر لیں، ایک عہد کر لیں ہم سب لوگ کہ ہمارے پاس جو کھانے کا سامان ہے وہ بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور بھوک تینوں کو لگی ہے۔ اب ایک کام کر لے کہ اب اس کھانے کو وہی ایک آدمی کھائے گا جو رات میں سب سے اچھا زیادہ خواب دیکھے گا۔ چلے گا ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب رات میں تینوں لیٹے، لیٹنے کے بعد میں چونکہ تھکے ہوئے تھے تھوڑی دیر نیند آئی، کسی کو آئی کسی کو نہیں، کچی پکی نیند آئی۔ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے اٹھیے بھائی صاحب اٹھیے۔ اب وہ ہڑبڑا کے اٹھا، ہاں بھائی، کہنے لگے بھائی مجھے تو خواب نظر آ گیا۔ موسیٰ کا ماننے والا تھا، بھائی مجھے تو خواب نظر آ گیا۔ کہنے لگے اچھا کیا خواب نظر آیا؟ اور بہت بہترین خواب نظر آیا۔ اس نے کہا تجھے تو آیا نہیں آیا مگر مجھے تیرے سے بھی بڑھیا خواب نظر آیا۔ اس نے کہا میری سن لے، نہیں میری سن۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کا جاننے ماننے والا تھا تو ظاہر جیت ہونی تھی، کہ پہلے میرا سننا پڑے گا کہ اچھا پہلے تو بتا دے۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے خواب آیا کہ میرے پاس حضرت موسیٰ آئے اور مجھے یوں کہا ارے بیوقوف کہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تو یہاں سو رہا پڑا ہوا سفر میں تھکا ہوا کھڑا ہو، چل میں تجھے آج پہاڑوں کی سیر کراتا ہوں۔ اب بس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مجھے کبھی جبل طور پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی احد پہاڑ پہ، اور نہ جانے سارے کے سارے مکہ مدینے کے پہاڑوں پہ مجھے گھما ڈالا۔ اس نے کہا بس اب تو بتا۔ بھائی میں لٹا ہوا تھا، میرے پاس حضرت عیسیٰ آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیوقوف یہاں کیا کر رہا؟ میں نے کہا میں تو یہاں سو رہا۔ کہنے لگا کھڑا ہو،
آج تجھے زندگی کا سب سے حسین منظر دکھاتا ہوں۔ میں اٹھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں کی سیر کرائی۔ ہم پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، غرض یہ کہ ہم ساتوں کے ساتوں آسمان پہ مجھے سیر کراتے رہے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کا جو ماننے والا تھا وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بیٹھی ہے سو رہا ہے، اسے بھی اٹھا دے۔ اٹھ بھائی تو بھی اٹھ۔ وہ اٹھا، کہنے لگے بھائی مجھے نہ اٹھ چھوڑو بالکل بھی، میں تو بہت پریشان ہوں، آج تھکا تھکایا۔ کہنے لگے رہا اٹھ جا بھائی، وہ سے رکا نہیں جا رہا بالکل بھی، اٹھ جا۔ یہاں تو بھائی بہت اچھے اچھے خواب دیکھے، تو بھی اپنا خواب بتا۔ اس نے کہا بھائی یار میرے سے نہ پوچھو، میں تو بہت پریشان ہوں۔ کہ نہیں بتانا پڑے گا بھائی، اگر تو اپنا خواب نہیں بتائے گا تو کھانا ہم دونوں کھا لیں گے۔ کہنے لگے یار یہ تو مصیبت آ گئی۔ کہنے لگے بھائی پھر ایسا ہوا کہ بھائی جب رات کو تم بھی سو گئے، یہ بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، میرے خواب میں دو فرشتے آئے۔ کتنے فرشتے؟ ہاں جا کر کے سنیں۔ دیکھو گونگے اور بہروں میں مجھے بات کرنے کی عادت نہیں ہے، خدا کی قسم میرا گلا خراب ہے، اور تقریباً 6 تاریخ سے اب تک برابر جلسوں میں ہی ہوں، 6 تاریخ سے اب تک، لیکن پھر بھی آپ کی محبت میں اور قاری یعقوب کی محبت میں چلا آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایک کام کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہاں کیا کر رہا؟ میں نے کہا میں تو سو رہا ہوں، تم کون ہو؟ ہم فرشتے ہیں۔ اور جب میں نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیکھا تو اتنے موٹے موٹے ڈنڈے، جتنے یہ بانس کھڑے، اتنے موٹے موٹے ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں دونوں کے۔ اور مجھے کہا یہ کھانا کھا رہا نہیں کھا رہا؟ تو میں نے کہا نہ بھائی میں نے کھانا کھانے کا بالکل بھی، بھائی میرے ساتھوں کا حق ہے ان کو خواب دیکھنا۔ اچھا کھاتا نہیں؟ اب ایک فرشتے نے جو لٹ اٹھایا، میں نے کہا اچھا کھا رہا میں۔ اچھا بھائی میں نے ایک لقمہ کھا کے رکھ بھی دیا، میں نے سوچا بھائی یہ دونوں کھا لیں گے، لیکن بھائی دوسرے پھر اٹھا لے کوئی اسے بھی کھا لے جو بچ رہا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو جانتے بھائی میں، بس بھائی میں نے اپنا کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، میں نے اپنا کھانا شروع کر دیا۔ میں کھاتا گیا، پھر کیا، پھر کھانا ختم۔ کیا لگے بھائی یار ایک بات تو بتا، جب فرشتے تیرے پاس لٹ لے کے آئے اور ان کے پاس ڈنڈے موٹے موٹے تھے تو میں نے اٹھا دیتا۔ ایک نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی ہاں اٹھا دیتا کیسے تجھے، تو پہاڑوں کی سیر کرنے گیا تھا، اگر تجھے آواز مارتا تو بالکل نہ جاتی۔ اور بھائی تجھے عیسیٰ کے ماننے والے تجھے کہاں ڈھونڈتا؟ چلیے تو پہاڑوں پہ ہی تھا، تو آسمانوں پہ تھا، تجھے کہاں سے لاتا اٹھا کے میں؟ پھر بتا کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہوا بھائی، بس پھر تو برتن اور تم دیکھ لو، اپنا تو کام ہو گیا۔ تو جلسہ اگر بیداری کے ساتھ سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جتنے وہ پیچھے کھڑے باگے آ جاؤ، اس سے بھی مزید اچھی باتیں بتاؤں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس اب آخر ہے، 12 بجے دعا ہونی ہے انشاءاللہ، آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، بات بھی زیادہ نہیں ہوگی، بیٹھ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ اچھا اب یہ جو جھانک رہی نا بلی سی بیٹھی ادھر، یہ ساری ان کے بھی متعلق بتا دوں، یہ بہت سدھی، خدا کی قسم دیکھو اندھیرے میں ڈال دے قاری یعقوب نے۔ اور تمہیں اچھے میٹ دے دیے، شامیانہ اچھا دے دیا، لائٹ دے دی، مائک تمہارے پنڈال میں لگا دیے، اور انہیں ڈال دیا اپنا بیچارے۔ اچھا ان کی کچھ قسمت ہی ایسی ہے، ان کی کچھ قسمت ایسی ہے، بیاہ شادیوں میں صبح سے شروع ہو جائیں گے میک اپ کرنا، اور بس برات نکل جائے گی لیکن ان کا میک اپ نہیں ختم ہونے کا۔ اور پھر نالائق کہیں کہ یہ مرد ایسے ہوں، پہلے اپنے آپ صاف کریں گے، بچہ کوچہ کہہ دے تم آ جاؤ، اور بس پھر یہ جس کو گوشت مل جائے اس کو نان نہیں، اور جس کا زردہ مل جائے اسے بریانی نہیں، بہت میں کھا پی کے بیچاری راضی ہو جائے۔ ہو بہت سیدھی اللہ کی قسم، اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے کی تو بہت سیدھی عورتیں ایک زمانے میں بڑی خوش۔ اب اگلے مہینے میں رمضان ہے نا، اور اگلے مہینے میں رمضان ہے کہ نہیں ہے بھائی، اور رمضان کے بعد فوراً عید نہیں آتی۔ میں نے ایک واقعہ سنا ان کے بارے میں، ان کے مطلب کی بھی کہہ دوں ذرا سی، نہیں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی آئے تقریر کرنے والے وہ سارے مردوں کو بتا گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں بتا گئے، ان کا دماغ ایسا ہی الٹا ہو، ہاں الٹا بعض عورت کا سیدھا ہو۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران یوں کہہ رہے کہ وہ میرے مسلمان بھائیوں، بیاز کا کھانا حرام ہے، بیاز مت کھانا، سود مت کھانا۔ اب بعض ان میں ایسی بیٹھی تھی جسی کو کلو جھانک رہی،
غور سے یوں سن رہی تھی، وہ تلڑی والے مولانا جھانک رہے بول رہے، اب وہ بھی یوں سمجھ رہی تھی بیچاری، وہ برابر غور سے سن رہی تھی۔ اب جب گھر پہ میاں صاحب چلے گئے، اب جانے کے بعد میں لیٹنے کا وقت آیا، بیوی نے پوچھا ہے میرے شوہر بیچارہ کوئی سیدھا ایسا تھا جیسا اقبال بیٹھا ہے، کہنے لگے ہاں جی کہاں گئے تھے؟ ہاں اب تو کلاس لے، اب نہیں مانتی ڈر بالکل بھی، اب تو اگر مرد بگڑ جانا کہنے لگا ہمارا گھر آج ہی چھوڑ کا، آج ہی چھوڑ کا۔ وہ پہلا زمانہ تھا جب عورتیں یوں کہا کرتی مر جاؤں گی کٹ جاؤں گی لیکن رہوں گی یہیں، اب نہیں ڈرتی کسی سے بھی انشاءاللہ۔ اس نے کہا میاں اقبال کیا سن کے آیا ہو؟ کہ سن کے کیا آیا، بس آج تو بڑے مطلب کی بات کری تھے لیڈی والے مولانا کہ کیا آج یوں کہہ رہے تھے کہ پیاز کا کھانا حرام ہے، پیاز کا کھانا حرام ہے۔ اب وہ تو جھانک کے سن رہی تھی، وہ بھی سن رہی تھی جلسہ۔ اس نے کہا ہمارے ناس گئے، پیاز کا کھانا کہہ رہے تو وہ پیاز کا کھانا کہہ رہے تھے۔ تو یہ بہت سیدھی ہوتی ہیں۔ تو عید کا چاند نظر آ گیا، اب عید کے چاند جیسا ہی نظر آئے تو ایک آئی ایک کر لو، یہ کر لو یا یہ باہر کو کھاں، یہ باری آ تو صحیح تھی، ایک تو عید کا چاند نظر آ گیا۔ اب بس بھائی بیچاری بھوری کیا کر رہی تھی، اپنے بچے کی لیٹرین صاف کر رہی تھی۔ اب اس نے عید کا نام سنا، کیوں پورے مہینے تو کھاتے کھاتے نہیں تھمتی، پکاتے پکاتے نہیں تھمتی، عید کی تو بڑی خوشی ہو، عید کا چاند جیسا ہی نظر آیا، لو میرا بھائی پھر تو کیا تھا، سمجھ لی کہ اب تو جان بچ جائے گی بھائی، چولہے سے جان بچے گی، فوراً بھاگی بھاگی بچے کو چھوڑا عید کی خوشی میں، اور فوراً اس کو دھوتی دھوتی اوپر چھت پہ چڑھ گئی، اور یوں کہہ رہی ہاں واری چاند تو نظر آ گیا، مگر اس بار چاند میں سے بدبو آ رہی۔ ان کی عادت میں منہ میں انگلی دے لے، منہ میں انگلی دے لے، یا بس بال سیدھے کر جائیں گے، یوں اپنا یوں کر رہی اور یوں کر رہی اور یوں کر رہی، اور ہاتھ میں تو بچے کی لیٹرین لگی ہوئی تھی، بدبو تو آنی تھی، یوں کہہ رہی کہ باری چاند تو ہے مگر اس بار بدبو بہت ہے چاند میں سے۔ اب کلو نے کہا ہے اللہ کی بندی، بھلا چاند کہاں اور زمین کہاں، تو کہاں اور بدبو کہاں؟ اب کلو نے سوچا کہ یار معاملہ کیا ہے، تو کلو کی جو نظر پڑی دیکھا تو کیا بھوری کے ہاتھ میں بچے کی لیٹرین لگی، تو بہت سیدھی ہو بیچاری، دیکھو نیچے ہی بیٹھ گئی، اندھیرے میں بٹھا دی قاری یعقوب نے۔ خیر انشاءاللہ تعالی دیکھو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، جتنے نبی، جتنے ولی، جتنے بزرگ، جتنے تابعین، جتنے شہداء صالحین، جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے سارے کے سارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بے شک۔ اور خدا کی قسم لکھا ہے ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ ماں کو جس وقت درد زہ ہوتا ہے، بچے کو پیدائش کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ماں کی زندگی اور موت کے درمیان وہ ماں سانسیں لے رہی ہوتی ہے، اور اتنا درد اس کو ہوتا ہے، اتنا درد اس کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی پوری زندگی ایک پیر کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تو ماں کی پیدائش کے وقت بچے کو جس وقت وہ جنم دیتی ہے اس کے ایک درد کا بدلہ بھی بچہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حالات بہرحال اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تازگی آ گئی، آدھا گھنٹہ مجھے بولنا ہے، اگر آپ بھی تھوڑا سا، اے میرے بچے بھائی اگر تم بھی سامنے آ جاؤ تو انشاءاللہ بات کی میں جلدی شروع کر دوں گا، آ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خيركم
من تعلم القرآن وعلمہ۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ۔ آندھیوں خود ہی آزما لو، سامنے میدان ہے۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مغرب سے لے کر اب تک آپ اپنے بچوں کے پروگرام کو سن رہے ہیں اور اپنے علماء دین کی باتوں کو، قیمتی نصیحتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں بھی آپ ہی کی طرح آپ کے جلسے میں دعوت کے اوپر بلایا گیا۔ مجھے بھی حضرت قاری یعقوب نے کہا ہمارے یہاں جلسہ ہے، آپ کو آنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ میں بھی ان کی دعوت کے اوپر چلا آیا۔ حضرات گرامی، مگر عجیب کشمکش میں ہوں۔ مجھے حضرت نے حکم دیا کہ آپ کو قرآن کی عظمت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، قرآن والوں کی عظمت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی بات مجھے یوں کہی کہ حالات ہاجرہ کے متعلق، آج معاشرے میں جو چند بگاڑ چل رہے ہیں، اس کے متعلق مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور آپ کو وہ بات اسٹیج تک پہنچانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آئیے ہم پہلے اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس اور مطہر عظیم کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے اندر سے بھیجا ہے، جو خالص اللہ کا قرآن ہے، خالص اللہ کی کتاب ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ نازل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور جب یہ نازل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور جس وقت یہ آیت اللہ کے رسول کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل جاتی ہے اور سرد چڑھنے لگتا ہے، سردی لگنے لگتی ہے، بدن کانپنے لگتا ہے۔ گھر آتے ہیں، زنبلونی زنبلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، میرا مزاج بدل رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن دھیرے دھیرے اترتا گیا، حتیٰ کہ یہ قرآن 23 برس میں جا کر کے مکمل نازل ہوا۔ قاری یعقوب، آپ کو مبارکبادی ہے، کیرانے کے لوگوں آپ کو مبارکبادی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تقریر تو میری ہو چکی ہے، جو مجھے بیان کرنا تھا وہ اس مدرسے کے طالب علموں نے اور طالبات نے بیان کر دیا ہے۔ ایک معصوم سی ننھی سی بچی عربی میں تقریر کر رہی تھی، بس میرا تو کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، مگر جیسے ہی میری نظر اس بچی کے اوپر پڑی، وہ عربی میں یہ کہہ رہی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وہ معصوم سی ننھی سی بچی، مبارکبادی کے مستحق ہے یہ مدرسہ، مبارکبادی کے مستحق ہے اس کی ماں، مبارکبادی کا مستحق ہے اس کا باپ، مبارکبادی کا مستحق ہے یہ محلہ جس محلے میں یہ مدرسہ قائم ہے۔ اور اس محلے کے مدرسے میں 5-7 سال کی بچی یہ بتا رہی ہے، یہ خبر دے رہی ہے کہ قرآن کو اللہ نے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے سب سے معتبر شخصیت، سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے متبرک رمضان کا مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سب سے متبرک مہینہ، سب سے معظم رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ذرا سمجھو۔ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں 5 راتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 21ویں رات ہوتی ہے، نمبر 2 23ویں رات ہوتی ہے، نمبر 3 25ویں ہوتی ہے، 27ویں ہوتی ہے، 29ویں ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی راتوں میں اتارا ہے۔ وہ رات بہت معتبر ہے، وہ رات بڑی متبرک ہے۔ لکھا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے ہزاروں مہینوں میں افضل عبادت کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ آؤ بھائیو، قرآن کی عظمت کو کیا بیان کروں؟ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، مگر مختصر وقت میں مختصر بات
بات یہ عرض کرتا چلو، قرآن اللہ کی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آسمان سے اللہ کی آسمانی کتابیں اور بھی اتری ہے، توریت بھی اتری ہے، زبور بھی اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے، اور قرآن بھی اترا ہے۔ اور مسلمانوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین کاملہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کے اوپر جیتا ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نطفے سے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس مٹی سے بنایا ہے، میں شکر گزار اس رب کا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں شکر گزار اس رب کا ہوں جس نے یہ تاریکی بھری رات بنائی ہے۔ میں شکر گزار اس رب کا ہوں جس نے چمکتے ہوئے دن کو مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ میں شکر گزار اس رب کا ہوں جس نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، آپ کو سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ ہم شکر گزار اس رب کے ہیں جس نے ہمیں سانسیں دی ہے، جس نے ہمارے جسم میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اس اللہ کے۔ میرے اللہ نے انہی راتوں کے اندر 23 برس کی مدت میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو میرا یقین کاملہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں، آ رہی ہیں اور قیامت تک آئیں گی، ان ساری کتابوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں قرآن کا ذرا سا جزو رکھو، ذرا سا ٹکڑا رکھو، اور خدا کی قسم اور نوجوانوں، بزرگوں اور باشندگان کرانوں کے لوگوں سنو، اور تم اس ترازو کے پلڑے میں ایک پلڑے میں قرآن کو رکھ دیجئے، دوسرے پلڑے میں قیامت تک جتنی کتابیں آئیں گی ان ساری کتابوں کو رکھ دیجئے، اور ترازو کے پلڑے کو اٹھاؤ گے۔ میرا یقین ہے، میرا نہیں، پورے مجمع کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یقین ہے کہ پلڑا وہ جھکے گا جس میں رب کا قرآن ہوگا۔ قرآن کی عظمت کو جب ہم بیان کرنے لگتے ہیں ہمارے الفاظ بونے ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا وہ پاک کلام ہے کہ اللہ نے انسانوں کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں میں ساری کی ساری باتیں اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دی ہے۔ مگر اے مسلمانوں، قرآن کے ساتھ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ آج عالم یہ ہے کہ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے مگر اس کی تلاوت ہمیں نہیں آتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ او مسلمانوں، یہ قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ ظلم تو یہ ہے، حالات تو یہ ہے، کوئی گھر بنانے لگے اور مولانا ہمارے گھر پہ بچوں کو بھیجو، ہم اپنے بچوں کے یہاں بلا کر کے ان کو دعوت کھلا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے۔ ارے نالائق، اے ملون، تجھے خبر نہ ہوئی تیرے گھر میں بھی قرآن ہے، تو خود پڑھتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ قرآن پڑھ، اپنے بچوں سے کہتا کہ قرآن پڑھ۔ کیا مدرسے کے بچے تیرے نوکر ہیں؟ تو جانتا ہے ان بچوں کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور مسلمانوں خبر دی ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرا نبی خبر دیتا ہے علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اور مسلمانوں، تم مدرسوں سے بچوں کو اٹھاتے ہو، قرآن خوانی کے لیے لے کے جاتے ہو، اس سے ایک فرض چھڑا کر کے اپنے گھر لے کے جاتے ہو۔ نہ معلوم ہے بچے وہاں قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، تمہارے دل کو یہ تذکیر ہو گئی کہ قرآن کا پڑھا گیا۔ وہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ مسلمانوں، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، قرآن کے پیغام کو عام کرو۔ یاد رکھو، قرآن اللہ کی وہ عظمت والی کتاب ہے جو اس سے جڑ جایا کرتا ہے اللہ اس کو بلند و بالائی عطا فرماتا ہے، اور ایسی بلند و بالائی عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک زمانے میں ایک صاحب کو تکلیف ہو گئی، رات کا سما ہے، رات کا وقت ہے، درد ہو گیا۔ جب درد پڑنے لگا تو ان کی بیوی ایک مولانا کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کے کہا، اے مولانا، میرے شوہر کو درد ہو رہا ہے، آپ چل کر تھوڑا دم کر دیجئے۔ وہ مولانا اٹھے اور ان کے گھر پہ پہنچے، جا کے دم کیا، اس کو آرام مل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، مولانا درد اور بڑا ہے، وہ اٹھے، پھر دوبارہ سے اس کو دم کیا، گھر آ گئی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ عورت پہنچی اور چیختی چلاتی بولی، مولانا درد بہت بڑھ گیا ہے، آپ ایک مرتبہ اور چلیے۔ جب آپ میرے شوہر کو، میرے سر کے تاج کو، میرے آقا کو، میرے مالک کو دم کر کے آتے ہیں، قرآن اس کے اوپر دم کرتے ہیں، تو میرے آقا کو، میرے مالک کو، میرے خاوند کو، میرے شوہر کو، میرے سر کے تاج کو سکون ملتا ہے۔ مولانا اٹھے، پھر تیسری مرتبہ دم کیا، بالآخر رات گزر گئی۔ صبح یہ مشورہ ہوا کہ چلو قرآن
قرآن اس کے پاس بجا کے رکھ دیا گیا۔ اب کی طرح موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا، ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا۔ ٹیپ میں قرآن کو بھرایا گیا، کیسٹ لگا دی گئی، اس کے پاس قرآن کو بجا دیا گیا۔ اب وہ جب تک قرآن سنتا ہے تو دل کو سکون ہے، نہ درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹیپ بند ہو جاتا ہے تو فوراً درد پڑ جاتا ہے، وہ چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ گھر والوں نے سوچا کہ قرآن برابر بجانا پڑے گا۔ قرآن اس کے سرانے رکھ دیا گیا، قرآن برابر بجتا گیا بجتا گیا۔ بالآخر اللہ کا جو فرمان ہے، جو قرآن کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے فرشتے کو آنا تھا، ایک دن اس کی موت کو آنا تھا۔ موت کا فرشتہ آیا، روح کو قبض کیا، روح کو قبض کیا اور کر کے چل بسا۔ جب صبح میں اٹھے دیکھتے آئے کہ مردہ حالت میں وہ اس کا شوہر پڑا ہوا ہے، اس کو جگانے کے لیے گئی، یہ میرے شوہر اٹھو، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر اٹھتا تو تب جب شوہر کے پاس جان ہوتی، بولنے کا کوئی وقت ہوتا، بولنے کا مادہ ہوتا، وہاں تو ایک جسم پڑا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب عورت چیخی چلائی، ہائے میرے شوہر، ہائے میرے اللہ، اے میری اماں آؤ دیکھو میرا شوہر میرے ساتھ بات نہیں کرتا ہے۔ دیوانی ہو گئی، مجنوں ہو گئی، پاگل ہو گئی، چیختی پھری چلاتی پھری، محلہ اکٹھا ہو گیا۔ محلے میں سے اس کی تائی بھی، اس کی چچی بھی، اس کے پڑوس والے بھی، اس کے لواحقین بھی، اس کے رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ رونے کا عالم یہ تھا، اس کونے میں بوڑھا باپ کھڑا ہوا رو رہا ہے، اے میرے بیٹے تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اس کونے میں اس کی ماں بے ہوش ہے، چار پائی کا پایا پکڑ کے کہتی ہے اے میرے لختے جگر، اے میرے لال، اے میرے بیٹے اٹھ تو صحیح، کچھ تو مجھے کہہ کے چلا جاتا۔ ادھر ایک چار پائی کے کونے پہ اس کی بہن نے اس کا پایا پکڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے او بھائیو، ان بہنوں کی قدر کرو، او خدا را اے میری بیٹیوں اپنی ان ماں کی قدر کرو، ان ماں کی قدر کرو۔ یاد رکھو یہ ماں بہت قیمتی تحفہ ہے، یہ بھائی بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اے میری بہنوں ان بھائیوں کی عزتوں کو نیلام نہ کیا کرو، اے میری بہنوں ان ماں کی عزتوں کو نیلام نہ کیا کرو۔ وہ روتی گئی، چیختی گئی، چلاتی گئی، مگر جسم ایک ڈھیر ہے، ایک مٹی کا ڈھیر ہے، پڑا ہوا ہے، نہ بولتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ ہائے میرے شوہر کو اٹھاؤ، بہن کہتی ہے میرے بھائی کو اٹھاؤ، ماں کہتی ہے ہائے، ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے میں تیرے بنا کیسے جیوں، اے میرے بیٹے ایک بار آنکھیں تو کھول، ایک بار میرے ساتھ بات تو کر لے۔ اب اس بیوی کے ذہنوں میں ہزار طرح کے سوال ہے۔ بہن کہتی ہے اے میرے بھائی تیرے دم کے اوپر میں بازاروں میں نکل جایا کرتی تھی، مجھے زمانے کا خوف نہ تھا، مگر اے میرے بھائی آج تو جب میرے درمیان سے چلا گیا ہے، میں کس کے بھروسے بازار میں نکلوں۔ اب تو حال یہ ہے کہ جن بہنوں کے گھر میں بھائی نہیں ہوتے ہیں ان کی بہنوں پہ لوگ کھلے سے سرعام سیٹیاں بجاتے ہیں، اور وہ بہنیں بھی ان منچروں کے چکر میں آ جاتی ہیں، اور وہ بہنیں بھی کچھ دنوں کے بعد گلیوں میں بازاروں میں رنگ رلیاں منانے لگتی ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی عزت کو نیلام کرنے لگتی ہے، بوڑھی ماں کی عزت کو نیلام کرنے لگتی ہے، زنا پہ تل آتی ہے، جگہ جگہ اس کی فوٹو ہے، جگہ جگہ اس کی تصویریں ہیں، جگہ جگہ اس کی ریکارڈنگ ہے۔ حالات یہ ہیں اگر ماں اور باپ اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ یا تو وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے یا سرعام ننگی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے باپ یا تو میری شادی کر، اے میری ماں یا تو میری شادی فلاں شخص کے ساتھ کر، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی، نہیں تو میں زہر کھا لوں گی۔ ہائے ہائے یہ تیری ماں ہے، او نوجوانوں یہ تیری ماں ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہے علقمہ صحابی رسول ہے، علقمہ صحابی رسول ہے، علقمہ صحابی رسول ہے۔ عام آدمی ہوتا تو مان لیتا، کوئی مجھ جیسا ہوتا مان لیتا، مگر صحابی رسول ہے۔ شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دن بعد ماں سے کچھ بات بگڑ گئی، ماں سے بات کرنا بند کر دیا، ماں کے قریب بیٹھنا بند کر دیا۔ او مسلمانوں میں صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں، آج تو ہر گھر کے حالات ہے، یہ ماں یہ باپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، قرض پہ لے کے گھر بناتے ہیں، قرض پہ اٹھا کے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، سنار کے پاس جب جاتے ہیں تو بیاج اور سود کو بھی نہیں دیکھتے
دیتے ہیں, تیری شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں, رہنے کے لیے تجھے گھر دے دیتے ہیں, تجھے بیوی لا کے دے دیتے ہیں. اے نوجوان, اسلام کے مقدس شہزادی تو بھی سن, اے اسلام کے مقدس شہزادے نوجوان تو بھی سن, تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تیرے ماں باپ نے تیری شادی کی سال 2 سال گزرنے نہیں پاتے ہیں کہ تیری بیوی کو, تیری ماں کو روٹی دینا کیوں بھاری ہو جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اگر تو اپنی بیوی سے کہتا, اے میری بیوی, یہ میری ماں ہے, اس نے میری بچپن میں بڑی پرورش کی ہے, 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا ہے اور کن حالات میں رکھا ہے, اگر کچھ کھاتی ہے تو باہر کر دیتی ہے, اے میری بیوی, یہ میری ماں ہے, جب میں چھوٹا سا تھا اگر مجھے رونا آ جایا کرتا تھا, او خدا کی قسم ہم نے ماں کو دیکھا ہے, اگر ماں مصلی پہ جانا ہوتی ہے اور بچے نے ادھر سے چیخ دیا ماں ماں ماں, او ماں ہے, اس کی چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگتا ہے. ہائے ہائے, ماں کے کن کن فریضوں کو بیان کروں, اللہ کو بھولی, مصلی کو بھولی, نماز کو بھولی, سجدے کو بھولی. پہلے اپنے ننھے سے لال کو اٹھایا اور لال کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اپنا خون پلایا, اس کو اپنا دودھ پلایا. پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا. کبھی وہ بچہ ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا ہے, ماں کو گھن نہیں ہے. کبھی وہ بچہ ماں کے کپڑوں کے اوپر لیٹرین کر دیتا ہے, ماں کو تکلیف نہیں ہے, ماں کو گھن نہیں ہے. ماں اپنے بچے کو چچکارتی ہے, چمکارتی ہے, سونگتی ہے, حتیٰ کہ رات میں کئی مرتبہ بچے کے پیچھے کے حصے کے اوپر ہاتھ لگاتی ہے اور سونگ کر کے دیکھتی ہے, ہائے کہیں میرے لال نے پاخانہ نہ کر دیا ہو. سونگ لیتی ہے اور یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے, یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے, ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے. او بھائیو, جنہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے, خدا کی قسم وہ اپنی بیویوں کو دیکھ رہے ہوں گے. جنہوں نے اب تک بیویوں کو نہیں دیکھا ہے, وہ اپنی بیویوں کو بعد میں دیکھ لینا. ہم نے دیکھا ہے, سردی کا زمانہ ہے, رات میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا پاخانہ کر دیا ہے, ماں کو ڈر ہے, ماں کو خوف ہے. میں نے اگر اپنے بچے کے پیخانے کی جگہ کو پانی سے صاف کیا ہے, ٹھنڈا ہے, نانا اس کو صاف نہیں کرتی ہوں. رات کے وقت ہی اپنے سرہانے پہ اپنی قمیض کو پھاڑتی ہے, اپنی قمیض میں سے 10-20 ٹکڑے کر لیتی ہے اور رکھ دیتی ہے. جب رات کے وقت میں بچہ پاخانہ کرتا ہے, اس سوکھے کپڑے سے اس بچے کا پاخانہ صاف کر کے اپنے سرہانے کے قریب رکھ لیتی ہے. ہائے ہائے, یہ وہ ماں ہے, اس کو بدبو نہیں آتی ہے. ہائے ہائے, ایک نوجوان یہ ہے, ایک یہ نوجوان یہ ہے, اس مسلم معاشرے کا ایک نوجوان یہ ہے, شادی ہو گئی, بیوی کے زلفوں میں گرفتار ہوا, بیوی کی محبت میں گرفتار ہوا ہے. آج ماں کی اس کو کھانسی سے تکلیف ہے, آج ماں کی باتوں سے بھی اس کو بدبو ہے, آج ماں کے پاس بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتا ہے, آج ماں کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا ہے, آج باپ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. ہائے, میں کس باپ کا تذکرہ کروں, اس باپ کا تذکرہ کروں جو لوگوں کے یہاں دن بھر نوکریاں کرتا ہے, اس باپ کا تذکرہ کرو جو چودھریوں کے کھیتوں میں جا کر کے پورا دن دھوپ کو برداشت کرتا ہے اور اس کے کھیتوں کی نلائی کرتا ہے اور اس کے کھیتوں میں پانی دیتا ہے, اور جب مہینہ آتا ہے تو مزدوری لے کے تیرے رہنے کا انتظام کرتا ہے. ہائے, میں اس باپ کا ذکر کرو جب تو چھوٹا سا تھا, اٹھا انگلی پکڑ کر کے تجھے چلانا سکھایا, اس باپ کا تذکرہ کرو. یا اس بوڑھے باپ کا تذکرہ کرو کہ دن بھر رکشہ چلا رہا ہے, آنے والے رکشے کو گالی دے رہے ہیں, چلنے والے رکشے والے کو گالی دے رہے ہیں. ہائے ہائے, یا اس باپ کا تذکرہ کرو کہ جو رات میں اگر کہیں نکل گیا کچھ کمانے کے لیے پولیس کے ڈنڈے کھاتا ہے. ہائے ہائے, ذرا غور تو کر اے مسلمانوں کے نوجوانوں, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو احسان مان, تیرا تو حق یہ تھا کہ تیرے باپ نے تجھے پرورش دے دی ہے, تو باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے, ماں کا خون جگر پی کے تو بڑا ہوا ہے. تیرا حق تو یہ تھا کہ جب تیری شادی ہو جاتی, آج اسی طریقے سے اپنی ماں کا دامن پکڑتا, اور جب تو باہر سے آتا ماں سے کہتا, اماں جان آپ نے بچپن میں بھی تو مجھے کھانا کھلایا ہے, آج بھی اپنے خوشبودار ہاتھوں سے ایک لقمہ تو کھلا دو. مگر نانا دیوانے ایسا تو نہیں کرتا ہے, بازار سے سیدھا آتا ہے, ماں اس انتظار میں بیٹھی ہے, ہائے پتہ نہیں میرا بیٹا لیٹ کیوں ہو گیا ہے, اور باپ اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کب پوچھے, اور بیوی اس انتظار میں ہے میرا شوہر
بازار گیا ہوا ہے، کب میرے لیے کھانے کی ساز و سامان لائے، کب بازار سے اچھی چیز لائے۔ ماں تیرا انتظار کرتی ہے، تو گھر میں داخل ہوتا ہے، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اماں جان السلام علیکم، میں بازار گیا تھا، اماں جان یہ چیز لے کے آ گیا ہوں، آپ تھوڑا سا ایسا کھا لے۔ وہ خدا کی قسم میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کا تجربہ ہے۔ جب ہم باہر سے جاتے ہیں، جب کوئی سامان لیتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنی اماں کے پاس لے کے جاتا ہوں، لو اماں جان میں باہر سے سنترے لے کے آؤں، کھا لو۔ او خدا کی قسم سنترے 15 ہیں، ماں ایک اٹھاتی ہے اور یوں کہتی ہے جا گھر میں تیرے بچے ہیں بیٹا ان کو دے دینا۔ ہائے یہ ماں ہے۔ بالغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اس چارپائی کو پکڑے رو رہی ہے، بہن اس چارپائی کو پکڑے رو رہی ہے، باپ اس طرف کھڑا ہوا رو رہا ہے، گھر میں سناٹا ہے، مگر موت نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب واپس زندگی آنے والی نہیں ہے، اب آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اب تو قبر میں جانے والا ہے۔ اب لوگ آئیں گے، تیرے یار آئیں گے، تیرے رشتہ دار آئیں گے، بریانی کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ تیرے دوست جو تیرے بنا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ تیرے دوست جو تیرے بنا سفر نہیں کرتے ہیں، وہ تیرے دوست جو تیرے بنا کاروبار نہیں کرتے ہیں، وہ دوست آئیں گے، یار ہمیں کام پہ جانا ہے، یار ہماری دکان کا بند ہے۔ اور بہت لوگ اب تو فون کا زمانہ ہے، یوں معلوم کرتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھی تیری ماں ہے، ساتھی تیرا باپ ہے، یہ جن دوستوں کی تو ٹولیاں جمائے پھرتا ہے، وہ تو اتنا فون کر کے پوچھیں گے کہ جنازے کی تدفین کس وقت ہے، دفنایا کس وقت جائے گا، عصر میں دفناؤ گے یا مغرب میں دفناؤ گے۔ اگر مغرب کا وقت رکھا گیا اور تیرے دوست کو دہلی سے آنا تھا، وہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، تو دوست یوں کہتا ہے یار جلدی کرو، یار جلدی کرو، مجھے دہلی جانا ہے۔ ایک تیری ماں ہے، ایک تیرا باپ ہے، ہم نے دیکھا ہے جس وقت گھروں سے جنازہ کو اٹھایا جاتا ہے، یہ ماں چیخ پڑتی ہے اور رکو لوگوں کہاں لے کے میرے لال کو جا رہے ہو، یہ بہن چیختی ہے اور میرے بھائی اور رکو مجھے اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو، یہ بیوی چیختی رہتی ہے اور لوگوں کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے اپنے شوہر کو دیکھ لینے دو، اس کے بچے روتے گئے ہائے ابو ہائے ابو، اور لوگوں کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو، مجھے کچھ دیکھ لینے دو۔ ہائے یہ حالات ہے مسلمانوں، یہ تیری ماں کا رشتہ ہے، یہ تیرے باپ کا رشتہ ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ شادی ہو گئی، آج تجھے باپ کی خبر نہیں ہے، باپ تیرا گھر دروازے کے باہر پڑا ہوا ہے اور تو اندر بیوی کے آغوش میں لیٹا ہوا ہے۔ میری بہنوں میں تمہیں نہیں کہتا ہوں، میں تمہارے لیے بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کے یہ حالات ہے۔ اے میری بہنوں، اے مسلمان کی اسلام مقدس شہزادیوں، اے مسلمان کے نوجوانوں، مقدس شہزادوں، ذرا سمجھو تو کہیں میرے آقا کی تعلیم کیا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کی نہ قدری نہ کر۔ مگر آج اس معاشرے میں ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر شخص کو دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے ترس رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اس انتظار میں ہے میرا بیٹا کب مجھ سے باتیں کرے۔ اے میری بہنوں، اب تم نے جب اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، جب تم ان کے گھروں میں داخل ہو گئی ہو، اب یہ تمہاری ماں ہے، اب یہ تمہاری ساس ہے، اس گھر کی جو بیٹیاں تھی وہ چلی گئی ہیں اور تم دوسرے گھروں کی بیٹیاں تھی، تم آ گئی ہو۔ ایک درخواست آپ سے یہ بھی کرتا ہوں، جو اپنے گھر کی بیٹیاں ہیں، جو جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، جب وہ اپنے سسرال چلی جایا کرے، کبھی کبھی ان ماں سے ایک مہینے میں، دو مہینے میں، چار مہینے میں ملنے آ جایا کرو۔ اب یہ تمہارے بھائی اس لائق نہیں رہے ہیں کہ تمہاری ماں کی مزاج پرسی کر لے، اب یہ تیرے بھائی ایسے نہیں ہیں کہ تیری ماں باپ کی خدمت کر لے۔ اے میری بہنوں، مہینے 2 مہینے میں جب آیا کرو، ان سے ملاقات کیا کرو اور تنہائی میں بیٹھ کر ان اپنی ماں کو 200 400 500
500,000 2,000 रुपए का हदिया दे के चला जाया करो। अम्मा जान देखो आप कमजोर हो रही हो, इनका घी ले लेना, इनके बादाम मंगा लेना, इनके काजू मंगा लेना। ओ मुसलमानों, हाल तो ये है, हाल तो हमने यहाँ तक देखा है, आए दिन हमारे पास ऐसे मामलात आते हैं। हमारे पास एक बाप आया, कहा मौलाना अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आज मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा घबरा मत, अगर आज उसने तुझे निकाला है तो उससे जाके कह देना कि अपनी बारी का इंतजार कर। वाकया यूं लिखा है, एक शख्स है अपने बाप की नाकदरी करता है, एक दिन अपने बेटे को बुलाता है और कहता है ये मेरे बेटे लो मेरे बाप को ओल्ड हाउस के हवाले करिया, अनाथ आश्रम के हवाले करिया, मेरा बाप मेरे ऊपर तंग हो गया है, भारी हो गया है, अब मुझसे इसकी परवरिश नहीं होती है। वो पोता किसी मदरसे का तालिबे इल्म था, उस बेटे ने देखा कि मेरे बाप का ये सुलूक है, उस बेटे ने अपने बाप के सामने जो चादर उसने अपने बेटे को दी थी उसके 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद कहा, अब्बा ने पूछा इस चादर के 2 टुकड़े क्यों किए हैं? वो बेटा कहता है अब्बू जान 2 टुकड़े इसलिए किए हैं, एक टुकड़ा आज आप अपने बाप को दे रहे हो, एक टुकड़ा कुछ दिनों के बाद अपने बाप को मैं दूंगा, इसलिए मैंने रखा है। हजरत गिरामी अलकमा साहबी रसूल है, माँ उनकी नाराज है, वक्त नज़ा है, नज़ा का वक्त उसको कहते हैं जब मौत करीब आ जाए। मौत ने डेरा डाल दिया है, लंबी लंबी सांसें आ रही है, मगर साहबी रसूल है, मौत का वक्त करीब है, तड़प रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, रूह कब्ज नहीं होती है, रूह कब्ज नहीं होती है। बिल आखिर सहाबाओं ने देखा लंबी लंबी सांसें आ रही है, सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए, या नबी अल्लाह अलकमा आपका बहुत करीबी सहाबी है और मौत का वक्त है, करीब है कि मर जाए, मगर राग उसकी सांसों में मौत रुकी हुई है, उसकी रूह कब्ज नहीं होती है। या नबी अल्लाह आप उसके लिए दुआ करते। मेरे नबी समझ गए, ओ मुसलमानों सुनो, मैं तुम्हारे लिए चीख रहा हूँ, मैं इन मूर्तियों को नहीं सुना रहा हूँ, इन दीवारों को नहीं सुना रहा हूँ, इस पंडाल को नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये फसाना तुम्हें सुना रहा हूँ, ये बातें तुम्हें सुना रहा हूँ, ये बातें खुद सुन रहा हूँ। अल्लाह की कसम अलकमा सहाबी है, मौत नहीं आती है। मेरे नबी ने उनके घर खबर भिजवाई कि देखो कौन है। मालूम हुआ कि घर में माँ जिंदा है, माँ को बुलाया, माँ से कहा गया अम्मा जान अलकमा का और तेरा क्या मामला है? माँ ने कहा या नबी अल्लाह आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान है, माल कुर्बान है, ये बूढ़ी अम्मा तुझ पर कुर्बान है, मगर या नबी अल्लाह जब से मेरे अलकमा की शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक मुझे बदला बदला लगता है, न मेरे साथ कभी बैठ के खाता है, न कभी मेरे साथ बैठ के पीता है, न कभी मेरी हाल चाल को पूछता है। या नबी अल्लाह मुझे तकलीफ होती है, मैंने इसको अपने 9 महीने पेट में रखा है। या नबी अल्लाह जब ये मेरे 9 महीने पेट में था मेरा अल्लाह मुझे जानता है और मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी तकलीफें इसके लिए बर्दाश्त की है। या नबी अल्लाह मेरे दिल को तकलीफ है, अब मैं इसको कैसे माफ करूं? मेरे नबी ने फरमाया ए मेरी अम्मा इसको माफ कर दे। माँ की जबान से गर्दन हिली, कहा कि नहीं या नबी अल्लाह माफ नहीं करूंगी। मेरा नबी तो ऐसा नबी था कि मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ा अजीब इल्म दिया था। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरे सहाबाओ लकड़ियों को उठाओ और लकड़ियों को इकट्ठा करो। लकड़ियों को इकट्ठा किया गया। माँ पूछती है, वो माँ पूछती है जिसने उसको दूध पिलाया था, वो माँ पूछती है जिसने उसको अपने बचपन में रोटियां खिलाई थी, अपने हाथों से लुकमा खिलाया था, खुद भूखी रह के अपने बेटे को सैराब किया था। ना बच्चा बोलना जानता है मगर माँ समझ लेती है कि बच्चे को पानी की प्यास है। बच्चा बोलना नहीं जानता है, माँ समझ लेती है उसको दूध की जरूरत है। बच्चे को बोलना नहीं आता है, माँ समझ जाती है इसको रोटी की जरूरत है। बच्चा पेशाब कर देता है, माँ समझ जाती है। बच्चा पखाना कर देता है, माँ समझ जाती है मेरे बेटे को जरूरत क्या है। माँ ने देखा लकड़ियां इकट्ठी हो गई, अल्लाह के रसूल ने लकड़ियां इकट्ठा करा ली। माँ ने पूछा या नबी अल्लाह लकड़ियां किस लिए इकट्ठी कराते हो? कहा ए मेरी माँ तू
اس کو معاف نہیں کرتی ہے، ادھر اس کی روح قبض نہیں ہوتی ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ یہ امتحان تھا، ایسا اللہ کے رسول ہرگز نہ کرتے، مگر ماں ہے، ماں تیری ماں ہے، تو اس کی خبر گیری کر نہ کر، یہ تیری خبر گیری کرتی ہے، یہ تیری خبر رکھتی ہے، تو اس کو معلوم کر نہ کر، یہ تیرے پل پل کی خبر رکھتی ہے۔ ماں نے کہا یا نبی اللہ، قبل اس کے، اس سے پہلے کہ آپ میرے علقمہ کو جلائیں، آپ مجھے کیوں نہ جلا دیں؟ اے یا نبی اللہ، میں نے علقمہ کو دودھ پلایا ہے، پرورش کی ہے، اپنا لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یا نبی اللہ، جا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ علقمہ کو ماں نے ادھر معاف کیا ہے، ادھر میرے اللہ نے علقمہ کے اوپر موت کا فرشتہ بھیج دیا ہے، ادھر روح پرواز ہو رہی ہے اور زبان سے کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور مسلمانوں، ان ماؤں کی ناقدری نہ کرو، ان باپوں کو ذلیل نہ کرو۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ جو ہماری مسلم بہنیں ہیں، آج انہوں نے ہر کپڑے کو ایک فیشن بنا لیا ہے۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے برقعوں کو فیشن نہ بنائیں، اپنے کپڑوں کو ڈھیلا ڈھالا سلوائے، مضبوط کپڑا سلوائے، تھوڑا موٹا کپڑا سلوائے۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ جب سامنے ہوتا تھا تو بیٹی اس کے سامنے ننگے سر نہ جاتی تھی، اب تو عالم یہ ہے کہ باپ وہی موجود ہے، بے غیرت بھائی وہی موجود ہے، اور بہن نے کپڑا ایسا پہنا ہے کہ جب اس کے جسم کے اوپر نظر پڑتی ہے تو بھائی اس کے سینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باپ اس کی کمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، زمانہ اس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں تم صبح بازار میں میرے ساتھ نکلنا، او میرے بھائی، وہ بہن تمہاری نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کی بہن ہے، بہن کسی کی بھی بہن ہو وہ میری بہن ہے، بیٹی کسی کی بھی بیٹی ہو وہ میری بیٹی ہے، ماں کسی کی بھی ہو وہ میری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے۔ آج ان بہنوں کو سمجھاؤ، ان بھائیوں کو سمجھاؤ، او بھائیوں، تم اپنی بہنوں کے لیے رات دن کماتے کماتے نہیں تھکتے ہو، تمہارا حق اتنا بنتا ہے۔ اے میری بہن، جب تو کپڑا خریدتی ہے تو ایسا کپڑا تو خرید جس میں کم سے کم تیرا سینہ نظر نہ آئے، تیری کمر نظر نہ آئے، تیری ہاتھوں کے بازو نظر نہ آئے، تیری پنڈلیاں نظر نہ آئے۔ اے میری بہن، جب تو بازار میں نکلتی ہے تو لوگ تیرے جسم کو دیکھتے ہیں، تیری نمائش کرتے ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سنو، جس چہرے پہ تو نازا ہے، جس چہرے کے اوپر تو اترا کے چلتی ہے، جس چہرے پہ تو لاکھوں کروڑوں کا میک اپ خرچ کرتی ہے، یہ چہرہ بہت جلد بگڑنے والا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ تیرے چہرے کے اوپر شل پڑ جائیں گے، تیرے خریدار تیرے باپ نہ ہوگا، تیری ماں نہ ہوگی، تیرے بھائی نہ ہوں گے، تیرے رشتہ دار نہ ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تجھے ان کے یہ لوگ قبر کے حوالے کر دیں گے، اور پھر تیرے اس جسم کو جس پہ تو نازا کرتی ہے، اس جسم کے اوپر اسلام کی مقدس شہزادیوں اللہ کے بچھو سوار ہوں گے، اللہ کے کیڑے سوار ہوں گے، اللہ کے مکوڑے سوار ہوں گے، اور تیرے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھا لیں گے۔ کس لیے بن سور کے تو بازار میں جاتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر تجھے بننا ہے، سورنا ہے، میک اپ کرنا ہے تو جب شام ہو جائے تو اپنے شوہر کے لیے سج، اپنے شوہر کے لیے سج، وہ تیرے شوہر کا تاج ہے۔ جب وہ گھر میں آئے تو سب سے پہلے گرمی کا زمانہ ہے، اس کے سامنے پانی کا گلاس پیش کر دے، اے میرے شوہر تم دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، لاؤ یہ سامان مجھے پکڑاؤ، آپ پہلے پانی پی لو، اے میرے سر کے تاج آپ کی طبیعت ڈھیلی ہے، آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، آپ کا سر دبا دیتی ہوں، مگر میری بہنوں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی چارپائی پہ آرام سے لیٹی ہوئی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے۔ نانا میری بہنوں سنو، تیرے اوپر دو سائے ایسے ہیں، او مسلمانوں ان بہنوں کے اوپر دو سائے ایسے ہیں، یا تو ایک سایہ وہ ہے کہ جو تیرے ماں باپ اور بھائی بہن کا ہے، ایک سایہ وہ ہے جب تو ان کے سائے سے دور ہو گئی ہے، اب تیرے اوپر سب سے مضبوط سایہ اگر کوئی ہے تو وہ تیرے شوہر کا ہے، وہ تیرے سسر کا ہے، وہ تیری ساس کا ہے۔ اب ان کے سائے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار لے۔ میری بہن جب تو 4 روٹی بناتی ہے تو 6 بنا کر کے تجھے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اے میرے شوہر کے باپ، تو میرا باپ ہے، میں تیری بیٹی ہوں،
میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ تو کھانا کھا لے۔ اے میری ساسو ماں تو میری ماں کے جیسی ہے، ماں تیرے کپڑے گندے ہیں، لا نکال ان کو دھل دوں۔ مگر حال یہ ہے کہ بیٹی 2 دن 4 دن گزرتے ہیں، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر، اور اب کی ماں بھی ایسی ماں ہوتی ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس اپنے شوہر کی تو ساری مان لینا، مگر وہ جو چڑیل ہے، وہ جو میری سمدھن ہے، وہ جو میرا سمدھی ہے، اس کی بات نہ ماننا بہت اچھی شکشا اے ماں تم دے رہی ہو۔ اسی لیے آج حالات یہ ہے، چلو اس تحصیل میں چلو، کرانے کی تحصیل میں میرے ساتھ چلنا، اور میرے ساتھ چلنا، اور صبح چلنا، صبح جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کچہریوں میں جب ہماری نظریں پڑیں گی، اگر 50 عورتیں نظر آئیں گی، 50 میں 40 عورتیں وہ ہوگی جن کے جسم کے اوپر برقع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو تعلیم ہی تمہارے والدین ایسی دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم کاش کہ اگر تجھے دار ارقم مدرسے میں تعلیم دی ہوتی، تجھے قاری یعقوب کے مدرسے میں تعلیم دی ہوتی، تو پتہ لگتا کہ تیری ماں باپ کے بعد تیرے ساس سسر کتنی قیمتی تحفہ ہے، تو ان کی قدر کرتی۔ جب تو ان کے قدموں میں گرتی، 2 بار گرتی، 10 بار گرتی، 50 مرتبہ گرتی، 20 بار چیخ مارتی، اماں اٹھو، اماں یہ لو، اماں وہ لو، ابو یہ لو، ابو وہ لو، لو اماں جان میرا شوہر میرے سر کا تاج بازار سے انگور لایا تھا، اماں جان پہلے تم کھا لو۔ خدا کی قسم عالم یہ ہوتا تیرا گھر جنت سے کم نہ ہوتا، مگر آج ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر گھر دوزخ کے راستے پہ چلا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بار بنا دے، کہہ دو آمین۔ آمین۔ حضرات گرامی وقت کی قلت ہے، اب تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، میں نے قرآن کے حوالے سے بتانا تھا، وہ بات ادھوری رہ گئی، اس کو پوری کر کے چلتا ہوں۔ گھر میں سناٹا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بہن سن رہی ہے، لوگ چرچے کر رہے ہیں، یارو بڑا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، اتنا اچھا وقت ہے کہ اس کی روح قبض جب ہوئی ہے تو یہ قرآن کو سنتا سنتا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بہن آئی اور پوچھا، او میرے بھائیو کیا ذکر کرتے ہو؟ پوچھا بہنا تیرے بھائی کا عمل کیا تھا؟ ایسا کون سا عمل تھا کہ جس عمل کی وجہ سے تیرا بھائی اللہ سے جب ملا ہے تو قرآن پڑھتا پڑھتا اور قرآن سنتا سنتا ملا ہے؟ وہ بہن کہتی ہے، او نوجوانوں، او میرے بھائیو، مجھے اور تو کچھ علم نہیں ہے، مگر ایک زمانے کی بات ہے، اب سے کچھ سال پہلے میری شادی کا وقت آیا، میرا بھائی مجھے بازار لے کے گیا، میری بہنا تیری شادی ہونے والی ہے، میں تجھے کپڑے خرید لوا دوں۔ اس کو بازار لے کے گیا، کپڑا خریدا گیا، کپڑا 10,000 کا خریدا، 20,000 کا خریدا، 30,000 کا خریدا۔ جب 50,000 کا کپڑا خرید لیا گیا، وہ بہن کہتی ہے، میں نے دکان والے سے کہا، اے دکان والے 1 میٹر کپڑا ہلکا سا بھی دے دے۔ وہ بھائی پوچھتا ہے، اے میری بہنا جتنے کپڑے ہم نے خریدے ہیں، کوئی 2,000 کا سوٹ ہے، کوئی 6,000 کا کپڑا ہے، یہ 10,000 20,000 یہاں تک کہ 50,000 کا کپڑا ہے، اب 1 میٹر کپڑا جو تو لیتی ہے اور وہ بھی ہلکا سا لیتی ہے، کیوں لیتی ہے؟ میں نے اپنے بھائی سے بتایا، اے میرے بھائی میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، میں اس کا جزدان سلوا لوں گی۔ میرے بھائی کی ایمان کی غیرت نے للکارا اور وہ مجھے کہہ اٹھا، دکان پہ مجھے چیخا اور چلایا، یوں کہا، اے میری بہنا کمال ہے اپنے جسم کے لیے، اس جسم کے لیے جس جسم کو کیڑے مکوڑے کھا کے ختم کر دیں گے، جس جسم کے گراہک کوئی نہ ہوگا، جس جسم کے خریدار بازار میں نہ ملیں گے، جس جسم کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، اے میری بہنا اس جسم کو کیڑے مکوڑے بچھو کھا رہے ہوں گے، اس جسم کے لیے تو 50,000 روپے کے کپڑے خرید لیتی ہے، مگر اے میری بہنا میرے اللہ کے قرآن کے لیے وہ عظمت والا قرآن جو میرے نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے، آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس پیغمبر کے میعاد، اس پیغمبر کے متعلق روایتیں ہیں، اس پیغمبر کے متعلق آتا ہے، اے میرے محبوب میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرا محبوب اگر میرا مقصد تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال کی، میں دنیا کے وجود کو نہ بخشتا، نہ اس رات کو بناتا، نہ اس دن کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، حتیٰ کہ دنیا کے وجود کو نہ بناتا۔ اے میری بہنا اتنا سستا کپڑا میرے رب کے
قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے لے رہی ہو، اتنے پیارے کلام کے لیے لے رہی ہو، نانا دکان والے تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی تھان ہو اس تھان کو دیجئے۔ وہ دکان والا حیران ہے، وہ دکان والا کہتا ہے اے میرے بھائی یہ 5000 کا کپڑا ہے، اس میں سے 1 میٹر کپڑا کٹے گا تو یہ پورا تھان خراب ہوگا۔ دکان والے سے میرے بھائی نے کہا اے دکان والے یہاں تو 1 میٹر کپڑے کی وجہ سے 5000 روپے کا تھان خراب ہوتا ہے، مگر 1 میٹر کپڑا ہلکا ڈھانکنے سے قرآن کے اوپر میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر میرے اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا اے میرے بندے اپنے جسم کے لیے 20,000 کے کپڑے پہنے، میرے قرآن کو کتنا اچھا کپڑا پہنایا، میں جواب نہ دے سکوں گا۔ دکان والے تو یہ سب سے قیمتی تھان دی، وہ سب سے قیمتی تھان آیا، گھر میں شادی کا ماحول ہے، گھر میں چاروں طرف رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے آ کر کے کہا اے میری بہنا کل تیری شادی ہے، اس سے پہلے کہ تو نکاح کا سرخ جوڑا پہنے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے رب کے قرآن کو آج نیا جوڑا پہنا دے۔ میں نے بھائی سے کہا اے میرے بھائی رات کا سما ہے، اس زمانے میں روشنی کا انتظامات نہیں تھا، اے میرے بھائی رات کا وقت ہے، صبح میں سل دوں گی یا شادی کے 2-4 دن بعد جب پھر تیرے سائے میں آؤں گی، اپنی ساس سسر کے گھر سے میں جب واپس آؤں گی، ابھی مہمان بہت ہے، میں پھر سل دوں گی۔ اس بھائی نے کہا اے میری بہنا نہ معلوم ہے کل تک تو زندہ رہے یا میں زندہ رہوں، معلوم نہیں ہے موت کس کے سر پہ منڈلا رہی ہو، میری بہنا اب جبھی تو سرخ جوڑا پہنے گی، جب تک کہ اس سے پہلے تو جوڑا نہیں پہنے گی جب تک کہ تو نیا کپڑا میرے رب کے قرآن کو نہ پہنا دے، میرے نبی کے نازل ہونے والی کتاب کو نہ پہنا دے۔ میری بہن کو فکر ہوا کہ یہ قرآن کا عاشق ہے، حالانکہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، حالانکہ قرآن کی عظمت کو صرف سمجھتا تھا، قرآن کا ایک الفاظ نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، 2-4 سورت یاد تھے، مگر کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ کوئی شخص اگر قرآن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہاں میں قدر و منزلت عطا کرتا ہے۔ اے میری بہنا تو رات کے وقت میں ہی آج اس کپڑے کو تیار کر، اس کپڑے کو تیار کیا گیا، رات میں اس کپڑے کو دوستان کی شکل میں قرآن کو پہنا دیا گیا۔ بس مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے بھائی نے قرآن کی عظمت کی تھی تو اللہ نے اس کی روح کو بھی قرآن سنتے سنتے اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ مسلمانوں سچ بتاؤ، اے پردہ نشی ماں بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں سچ بتاؤ، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں جہاں جاتا ہوں یہ سوال ہر مجمع سے کرتا ہوں، ہر ماں سے کرتا ہوں، ہر بہن سے کرتا ہوں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے کپڑے روز دھلتے ہو، 2 دن میں دھل دیتے ہو، 4 دن میں دھل دیتے ہو، ہفتے میں دھل دیتے ہو، مگر کبھی جو طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے کبھی تمہیں غیرت آئی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے، ہم نے کبھی اس کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ سچ بتاؤ اتنے مسلمان مجمع میں موجود ہے، کیا کبھی تم نے اپنی بیوی کو میرے رب کے قرآن کے کپڑے کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی اللہ کے ایسا سخی مجمع میں بتا سکتا ہے کہ 8 دن میں 1 مرتبہ ہم نے قرآن کے کپڑے کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ بچے کا کپڑا گندا ہو جائے باپ بیوی کے اوپر غصے سے گئے، بیوی کا کپڑا گندا ہو جائے شوہر بیوی سے کہتا گئے تجھے شرم نہیں آتی گندے کپڑوں میں پھر رہی ہے، بھائی کا کپڑا گندا ہو جائے بھابھی کے اوپر بگڑتا ہے کہ کپڑے کیوں نہیں بدلتے ہو، اگر ایک بچہ گندے کپڑے پہن کے باہر آ گیا باپ کہتا ہے اے میری بیوی یہ کیا ہے، میں باہر مجمع میں بیٹھا میرا بچہ سب سے زیادہ گندے کپڑے میں نظر آیا، اس کے کپڑے دھل دے، مگر اے معاشرے کے نوجوانوں بزرگوں اور بچوں اور میری پردہ نشی ماں بہنوں سچ بتاؤ کبھی تمہاری غیرت نے تمہیں للکارا گئے کہ اس احکم الحاکمین کا قرآن جس قرآن کو لوگ چاروں طرف جلا رہے ہیں تمہاری زندگیوں میں قرآن کو جلایا جانے لگا، تمہاری زندگیوں میں علماء کو پھانسی دی جانے لگی، تمہاری زندگیوں میں علماء کو بیڑیاں لگا کے جیل میں خانوں میں ڈالا نہ لگا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کبھی تمہیں توفیق اللہ نے دی ہے
کہ 8 دن میں اپنے کپڑے دھلتے ہیں، گھر میں ایک طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کا کپڑا کبھی تم نے کسی نے گھر میں دھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ پوچھو ان بہنوں سے، کبھی ان بہنوں نے کوئی قرآن کے کپڑے کو دھلا ہے؟ 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، قرآن دوسرا منگا لے گی، مگر اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے رب کے قرآن کے اوپر جو کپڑا رکھا ہوا ہے اس کو ایک مرتبہ دھل دو۔ یہ حالات میری بہنوں کے ہیں، یہ حالات مسلم معاشرے کے ہیں، اور ساری غلطی مدارس والوں کی ہے، ساری غلطی علماء کی ہے، ساری غلطی حفاظ کرام کی ہے۔ یہ تمہیں جلسے کے لیے بلائے، جلسے میں نہیں آنا ہے، یہ تمہیں قرآن کی عظمت کے لیے بلائے، قرآن میں نہیں آنا ہے۔ میں حیران ہوں 8-10 سال کے بچے میرے نبی کی تعریف اسٹیج کے اوپر آ کے کیسے کیسے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، کوئی میرے نبی کی کیسے انداز میں تعریف کرتا ہے، کوئی کس انداز میں تعریف کرتا ہے، کوئی میرے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں یہ کہا کرتا ہوں، خدا نہ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، میرا اللہ ایسا نہ کرے، قیامت آ جائے ایسا نہ کرے، اگر مدارس بند ہو گئے، او خدا کی قسم ان بہنوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ملے گا، ان سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والا کوئی نہ ملے گا، ان چہروں پہ داڑیاں رکھنے تمہیں کوئی نہیں دے گا، ان بہنوں کو بازار میں نکلنے کوئی نہیں دے گا۔ آج بھی حکومت کو معلوم ہے، آج یہ میں بات کھلے عام عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ ہی کی نہیں یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب تک جو میرے نبی نے حدیث بیان کی تھی، علماء ورثۃ الانبیاء، جب تک یہ اسٹیج کے اوپر چمکنے والے نبیوں کے وارث موجود ہیں نا، جب تک یہ نبیوں کے وارث موجود ہے، جب تک تم سب سلامتی کے ساتھ کھا رہے ہو، سو رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، نہیں تو یاد رکھو جس دن انہوں نے بھی تمہاری طرح اپنے مزدوریاں کرنی شروع کر دی، ان مدرسوں کو تالے لگا کر کے گھر پہ بیٹھ گئے، او خدا کی قسم قرآن پڑھانے والے کی تو بہت بعد کی بات ہے، نماز پڑھانے والا نظر نہ آئے گا، اذان دینے والا نظر نہ آئے گا، نکاح پڑھانے والا نظر نہ آئے گا، تمہاری بہو بیٹیوں کو غسل کے طریقے بتانے والا نظر نہ آئے گا۔ اس لیے عزیزان ملت، اس لیے جلسے میں آئے ہوئے پردہ نشین ماں بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، کیرانہ کے اور قرب جوار سے مہمانوں، قرآن کی عظمت کو پہچانو، قرآن کی قدر و قیمت کو جانو۔ اگر آج بھی تم نے ان قرآن والوں کو ذلیل کیا اور حقیر سمجھا، ان مدرسوں کو یوں سمجھا کہ انہوں نے دکانیں کھول لی۔ میں راستے میں سفر میں آ رہا تھا، مجھے ایک نے پوچھا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں کہ اس بار تو سیزن چل رہا ہے جلسوں کا۔ مجھے حیران ہوا، میں تعجب میں تھا، اے میرے اللہ، سیزن گنے کا ہوتا ہے، گوبھی کا ہوتا ہے، سبزیوں کا ہوتا ہے، الہ العالمین سیب کا ہوتا ہے، انگور کا ہوتا ہے، جلسوں کا بھی سیزن ہے۔ میں نے اس کو کہا، اے میرے بھائی، لگتا ہے گھر میں کوئی قرآن کا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم قرآن کے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، بس ایک بچہ مدرسے میں جاتا تھا، اب الحمدللہ وہ بچہ مدرسے سے ہٹ گیا ہے۔ ہم نے کہا تو انشاءاللہ یاد رکھ لے، اگر تیرا نظریہ ان مدرسوں کے متعلق، ان قرآن والوں کے متعلق، قرآن پڑھنے والوں کے متعلق، قرآن پڑھانے والوں کے متعلق یہی رہا ہے کہ جلسے ہیں، سیزن ہیں، دکانیں ہیں، اجی کیا کرے گا مدرسے میں، تو خدا کی قسم قیامت تک آ سکتی ہے، مگر تیرے گھر میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جس شخص نے علماء سے بغض کیا، عداوت کی، ان سے دشمنی رکھی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کسی عام آدمی نے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نے امام کی جوتیوں میں نفرت کے ساتھ ٹھوکر مار دی، لکھ لینا، لکھ کے کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کا اگر اس شخص نے توبہ نہ کی تو اللہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہیں کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ان علماء کی قدر کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو۔ حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح، یہ مدارس والے ہمارے دروں پہ جاتے ہیں، احسان تمہیں ماننا چاہیے تھا، اے مولانا آپ کا احسان ہے، آپ یہاں آئے ہیں، لو بیٹھو پانی پی لو، کچھ چائے لے لو، کچھ ٹھنڈا لے لو، کچھ گرم لے لو، آپ بتائیے کس کام سے آئے ہیں۔ اگر وہ مولانا یوں کہتے میں مدرسے میں مہمان خانے میں، نبی کا مہمان خانہ ہے، اس میں 15 بچے پڑھتے ہیں، اس مدرسے کے لیے آیا
आया हूँ। होना तो ये चाहिए था मौलाना, एक हफ्ते का राशन मेरी तरफ से आप मदरसे में ले जाइए, मगर होता ये है मौलाना अब्बा नहीं है। मौलाना अगर अब्बा से मिल गए तो बेटा नहीं है, बेटे से मिले बाप नहीं है। घर में माँ बहने कोई भाई आ जाए तो 100-200 रुपए अपने रिश्तेदारों पे खर्च कर देती है, मगर नबी के मेहमान के लिए कोई चंदे वाला आ जाए, माँ कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। हत्ता कि नौबत ये आती है कि मदरसे वाले फिर वापस हो जाते हैं और वो 100 घरों पे मांगते हैं, दस्तक देते हैं। गर्मी है, अपने दामन को फैलाते हैं, सर पे हाथ में कट्टा रखा हुआ है, सर पे कपड़ा रखा हुआ है और कट्टा लिए घूम रहे हैं। ओ भाइयों, इनकी कदर करो, करोगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे सब इंशाअल्लाह। आज के बाद जिस चंदे वाले को देखोगे बुरा तो नहीं समझोगे। सच बताना, जितने तुमने चंदा करने वाले देखे हैं आज तक किसी ने तुम्हारी जेब में से पैसे छीन करके तो नहीं निकाले हैं क्या? बताओ, कोई एक आदमी साबित करके बताओ। और खुदा की कसम, अगर कोई चंदे वाला कोई मदरसे का सवाल आता, कारी याकूब तुम्हारे सामने मौजूद है, छोड़ो मैं किसी और का जिक्र नहीं करता हूँ। ये मदरसा जब पहले इसका जलसा था, मैं यहाँ आया, इस मदरसे के पास जमीन नहीं थी, इन्होंने कर्ज लिया। उस कर्जा देने वालों का मुझे मालूम है कहाँ से कर्ज लिया। कर्जा लेकर के तुम्हारे बच्चों की फिक्र की। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कर्जे से भरी है, इसकी इमारत बन गई। इन्होंने तुम्हारे बच्चों को तराशा, पत्थर की मूर्ति को तराशे इनको हीरा बनाया, ऐसा हीरा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे इस लायक हैं जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था। अगर ये मदरसा ना होता तो जरा समझो इस बस्ती का मुकद्दर क्या होता। खुदा की कसम, ये बस्ती के बच्चे कहीं ढेले मारते, कहीं लड़ते, कहीं झगड़ते, कहीं चोरियां करते, कहीं फसाद बर्पा करते, ना जाने कैसे कैसे हालात आते। मगर शुक्र अदा करे अल्लाह का, दूसरा शुक्र अदा करे कारी याकूब साहिब का कि इन्होंने तुम्हारे दरमियान आकर के अपनी जवानी को वक़्फ़ करने का इरादा कर लिया। मैंने यूं कहा, बात हंसना नहीं, मैंने कहा कारी साहब आपका जिस्म आपका साथ नहीं देता है, आपका जिस्म बड़ा भारी है, आप इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ओ नौजवानों, मैं हैरान हूँ, मेरी तरह कोई आदमी होता टूट कर बिखर जाता, बैठ जाता, खुदा की कसम इस बस्ती को छोड़ के चला जाता। मुझे यूं कहा, मौलाना बात अपने जिस्म की नहीं है, बात अपनी जान की नहीं है, बात अपने जिस्म की नहीं है, बात इस महल्ले के मेरे इन मासूम बच्चों की है। इन बच्चों के लिए मुझे तकलीफ हो तो हो, मेरे जिस्म में तकलीफ हो तो हो, मगर इन बच्चों की जिंदगी में किसी भी तरीके से मेरे अल्लाह का और मेरे नबी का दीन आ जाए। और मुसलमानों, इस महल्ले में ये बच्चियां पढ़ रही हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जब ये बड़े होंगे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे और इस इल्म का फैज बरखाएंगे, बरसाएंगे। ये मेरी बेटियां, ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जब अपने घरों को संभालेंगी और जब ये कुरान पढ़ेंगी तो सच बताना कारी याकूब को सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जो अपने बच्चों को इस मदरसे में भेज रहे हैं और वो कुरान की तालीम उन बच्चों को दे रहे हैं, सच बताओ जब तुम कब्र के आगोश में होंगे, जब ये बच्चे सुबह के वक्त कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा कि नहीं देगा? जब तुम्हें सवाब चाहिए तो इन मदरसों को तिरछी नजर से क्यों देखते हो? इन चंदा करने वालों को तिरछी नजर से क्यों देखते हो? होना तो ये चाहिए, आज से अहद करो, आज से अहद करो। अगर किसी चंदा करने वाले ने सवाल कर लिया, अगर चंदा नहीं दे सकते हैं, अगर चंदा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनको प्यार के साथ, अजमत के साथ बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, वक्त खाने का होगा खाना खिलाएंगे, नाश्ते का होगा तो नाश्ता कराएंगे, कोई इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। और अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है और फिर भी तुमने इन मदरसों की खिदमत ना की तो याद रखना, जिस दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे, अल्लाह पूछेंगे, ए मेरे बंदे, मैंने दौलत दी थी, शोहरत दी थी, उस दौलत के लिए जब मेरे नबी के मेहमान खाने के लिए, मेरे नबी के घर की तामीर के लिए, मेरे नबी के घर में तालीम हो रही थी, उस घर के लिए जब मेरा बंदा तेरे पास मैंने भेजा, अल्लाह ने भेजा, अल्लाह का
حکم ہوا کہ فلاں شخص کے پاس چلا جا، وہ تیرے پاس آیا اور تو نے اس کو دولت نہ دی، اے میرے بندے بتا میں تیرے ساتھ سلوک کروں؟ وہ بندہ کہے گا الہا ایک مرتبہ اور بھیج دے، جتنی زمین ہے، تعداد ہے، دولت ہے، وہ ساری کی ساری دولت ان مدرسوں والوں کو دے دوں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اب آپ ایک بات بتائیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بات تو قریب میری آپ کی سب کی سمجھ میں آئی نا بھائی، سب کی سمجھ میں آئی نا؟ اب ایک ذرا سا امتحان لے لوں، آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے شہادت دے کہ ہمارا امتحان لے لو، ہاتھ نیچے کر لو۔ امتحان میں ایسا نہیں لوں گا آپ کا کہ آپ صاحب کی جان مانگ لوں گا، آپ صاحب کے گھر مانگ لوں گا، آپ صاحب کی دولت شہرت چھین لوں گا، نہ، آپ کا صرف امتحان اتنا سا مجھے لینا ہے